ہمیں بتایا گیا ہے کہ سلنڈر کی ڈائمینشنز اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیاد کا ریڈیس جو اوپر کا بھی ریڈیس ہے 3 ایم ہے اور اونچائی 5 ایم ہے۔ سلنڈر کا لیٹرل سرفیس ایریا کیا ہے؟ اس ویڈیو کو روکیں اور پہلے خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم مل کر حل کریں گے، اور اگر آپ اس کے لیے کیلکولیٹر استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ مل کر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لیٹرل سرفیس ایریا سے مراد کیا ہے۔ جب آپ کسی چیز کے لیٹرل کی بات کرتے ہیں تو اس کے سائڈ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم سرفیس ایریا کی بات کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم سلنڈر کے ارد گرد مکمل طور پر گھومیں۔ لیکن اصل میں کل سرفیس ایریا بغیر بنیاد یعنی بیس اور بغیر اوپر چھت یعنی ٹاپ کے، یہی سرفیس ایریا ہے جو ہمارے لیے اہم ہے۔ تو اگر آپ تصور کریں، بس اسے بغیر چھت یا بنیاد کے سوچیں، یہی سرفیس ایریا ہے جو ہمیں چاہیے۔ اب آپ نے شاید کچھ مختلف فارمولرز دیکھے ہوں گے جہاں لیٹرل سرفیس ایریا برابر ہوتا ہے بیس کے پیرامیٹر کو اونچائی سے ضرب دینے کے، اور اس صورت میں جب بیس ایک سرکل ہے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہوگا؟ سرکل کا پیرامیٹر ہوتا ہے پائی ضرب اس کا ڈایامیٹر یا پائی ضرب 2 ضرب اس کا ریڈیس یعنی 2 پائی ضرب آر۔ تو اگر ہم اس طرح کے سلنڈر کی بات کریں تو بیس کا یہ پیرامیٹر وہی ہوگا جو 2 پائی آر ہے، اور پھر ہم اسے اونچائی سے ضرب دیں گے۔ اب یہ کیوں ٹھیک لگتا ہے کہ ہم بنیاد کا پیرامیٹر لے کر اسے اونچائی سے ضرب دیں اور لیٹرل سرفیس ایریا حاصل کریں؟ سوچیں، اگر ہمیں سلنڈر کو یہاں سے کاٹ دیں اور پھر اسے کھول دیں تو یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا۔ یہ کچھ اس طرح نظر آئے گا، جہاں اونچائی اب بھی 5 میٹر ہے اور بنیاد کا پیرامیٹر اب اس طرح پھیل گیا ہے۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم بس ریکٹینگل کا ایریا لے رہے ہیں۔ اس صورت میں بیس کا پیرامیٹر ضرب کریں اونچائی سے، بیس کا پیرامیٹر ضرب اونچائی سے، تو یہیں پر ہم یہ کرتے ہیں۔ تو بیس کا پیرامیٹر ہوگا 2 پائی، ہمارا ریڈیس کیا ہے؟ یہ ہے 3، اور پھر ہماری اونچائی کیا ہے؟ یہ تو ہم پہلے ہی بات کر چکی ہیں، یہ ہے 5 ایم۔ تو 5 سے ضرب دیں گے تو یہ برابر ہوگا 2 ضرب 3 ضرب 5 کے، 6 ضرب پائی، تو یہ 6 ضرب 5 ہے یعنی 30 پائی، جو کہ جواب ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہم نمبر لکھے بغیر کچھ پائی کے ساتھ ضرب دیے، تو میں کیلکولیٹر نکال سکتی ہوں، اور میرے کیلکولیٹر میں پائی کا بٹن ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم 3.14 کو پائی کے لیے استعمال کریں، تو میں بس 30 کو 3.14 سے ضرب دے لیتی ہوں، جو کہ برابر ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیئرسٹ 10 تک راؤنڈ کریں۔ یہاں تو مجھے راؤنڈ بھی نہیں کرنا پڑا، 94.2، تو یہ تقریباً 94.2 ہے، اور اب ہم اسکوائر میٹرز میں جواب دے رہے ہیں اور ہمارا کام ہو گیا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا ہے، تو پھر آپ ٹاپ اور باٹم یعنی ان حصوں کے ایریا کو بھی جمع کریں گے۔ کبھی کبھی آپ کو اس طرح کا فارمولر بھی نظر آ سکتا ہے۔ کل سرفیس ایریا، خاص طور پر اگر آپ سلنڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہوگا 2 پائی آر ایچ، یا کبھی کبھی آپ کو یہ مختلف ترتیب میں بھی مل سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، خیر میں بس اسی پر رہتی ہوں۔ اس کے ساتھ جمع 2 ضرب بیس کا ایریا، کیونکہ بیس اور ٹاپ ایک جیسی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا ایریا ہے پائی آر کا مربع۔ یہ تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہی ہے جو ہم نے ابھی حل کیا، اور پھر اس میں بس ٹاپ اور باٹم کے ایریا جمع کر دیے ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ پسند ہے کہ میں بغیر فارمولر یاد کیے سمجھ لوں، کیونکہ آپ شاید یہ فارمولرز بھول جائیں، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فارمولرز آتے کہاں سے ہیں۔